اچھا، اس سے ریلیٹڈ ایک اور چیز ہے کہ سیدہ ام کلثوم بنت علی سیدہ فاطمہ کی اولاد ہی تھیں، تو وہ جو میرے پاس ابھی آیا انفارمیشن میں کہ سیدہ ام کلثوم بنت علی سیدہ فاطمہ کی اولاد تھیں، تو وہ 6 ہجری میں کیا پیدا ہو چکی تھیں اس وقت جب یہ واقعہ پتہ نہیں، ہمارے پاس ایسا کوئی ہسٹوریکل نالج نہیں. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ سیدنا عمر کے ساتھ ان کا رشتہ ہوا تھا. ایون شیعہ کی کتابیں بھی اس پر گواہ ہیں کہ ام کلثوم کا رشتہ حضرت عمر کے ساتھ ہوا تھا، اور وہ یہ خواہش کرتے تھے کہ میرا اہل بیت رسول کے ساتھ رشتہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے مانگا تھا. تو میرا خیال ہے یہ جو حدیث ہے بخاری کی، جس میں بخاری میں تو اشارہ تھا نا، یہ ناسبیوں اور رافضیوں دونوں کے لیے پھکی ہے. رافضی تو خود بھی مانتے ہیں اپنی کتابوں میں، جو شیعہ غالی شیعہ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ بس یہ زبردستی ہو گیا معاملہ، اور پھر مولا علی پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں شیر خدا کے اوپر کہ ان کی بچی تھی علی کی، نعوذ باللہ. اور دوسری طرف ناسبیوں کے لیے بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں کہ ان کی شادی حضرت علی کی بیٹی کے ساتھ ہو، تو وہ حضرت علی کو اہل بیت کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں ان کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کو. چھوٹا معاملہ تو نہیں ہے. تو اس میں سیدنا علی کی بھی ایک بہت بڑی شان ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عمر ان کے ساتھ رشتہ جوڑنے کو اہل بیت رسول کے ساتھ ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ صحابہ کی فضیلت کی جب بات صحابہ کے دوران ہو رہی ہوتی ہے نا، اس میں اہل بیت کہیں پہ کنسیڈر نہیں ہو رہے ہوتے، یہ ذہن میں رکھیے گا. میں آپ سے ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں کہ کیا حضرت ابوبکر یہ جرأت کریں گے کہ میں فاطمہ سے افضل ہوں؟ وہ تو جب فتح کا مسئلہ ہوا ہے، سیدہ فاطمہ آئی ہیں، تو حضرت ابوبکر نے کیا کہا کہ میں نبی کی بیٹی کو اپنے گھر والوں سے بڑھ کے عزیز سمجھتا ہوں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی اسلام کی بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. لہٰذا احادیث میں جب صحابہ کرام کے فضائل ڈسکس ہو رہے ہوں تو صحابہ کے فضائل کو اہل بیت کے فضائل سے کبھی کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، وہ ایکسکلوڈ ہوتے ہیں. اگر صحیح بخاری میں آتا ہے نا کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم حضور کے زمانے میں صحابہ میں اس ترتیب سے فضیلت کرتے تھے کہ ابو بکر، عمر اور عثمان، اس کے بعد کوئی نہیں، تو یہ نہ سمجھیے گا کہ حضرت علی کو اس لائن میں ڈالے ہوئے، وہ نہیں. اہل بیت کا تو ڈسکشن ہی ڈیفرنٹ ہوتی تھی، وہ تو کسی کھاتے میں ہوتے ہی نہیں تھے. آپ اس سے اندازہ لگائیں، میں ناسبیوں کو کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی بیویوں نے کیوں نہیں غسل دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ اہل بیت نے دیا ہے غسل، سیدنا علی نے، فضل ابن عباس نے. اہل بیت کا سٹیٹس ہوتا ہی کچھ اور تھا. یہ تو اب لادہ ہو گیا کہ سنی اگر فضائل اہل بیت کانفرنس تو کرا ہی نہیں سکتے، وہ لکھا ہوتا ہے فضائل صحابہ و اہل بیت کانفرنس، اور اس میں اہل بیت کے کئی فضائل نہیں بیان ہوتے ہیں، صحابہ کے فضائل بیان ہوتے ہیں اور شیعہ کا رد ہو رہا ہوتا ہے. وہ نام کی فضائل اہل بیت کانفرنس ہوتی ہے. فضائل اہل بیت کانفرنس ہو تو پھر فضائل اہل بیت اس طریقے سے بیان ہو رہے ہو. آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنے واقعات ملیں گے. حضرت عمر حضرت حسن و حسین کو جو پروٹوکول دیتے تھے وہ اپنے بچوں کو نہیں دیتے تھے. وہ کبھی یہ بھی نہیں جرأت کریں گے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم حسن و حسین سے افضل ہیں، اگرچہ ہم مانتے ہیں، لیکن وہ یہ خود کبھی بات نہیں کریں گے. اہل بیت کے ساتھ کو ٹکر کا سوچتا بھی نہیں تھا صحابہ میں سے. ظاہر ہے آپ دیکھیں نا، وہ نبی کے گھر والے تھے یار. وہ جب درود پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان یہ درود پڑھتے ہوں گے تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یار اہل بیت کا مقام کیا ہے. یہ تو انہوں نے ڈھکوسلا شروع کیا نا کہ آل محمد سے مراد امت محمد ہے. نہ، پرانی باتیں، پرانے جھوٹ، پرانے بابے. بخاری کھول کے شان نزول پڑھو، اے اللہ کے رسول ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پہ کیسے درود پڑھیں. امت محمدیہ کا تو ذکر ہی نہیں ہے اس میں، اہل بیت کا ذکر ہے. آل محمد سے مراد اہل بیت محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کو کچھ آ رہا ہے کیونکہ آپ ناسبیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا، تو آپ کو بہت کچھ آ رہا تھا. کریں الٹی، آپ لگائیں ان کو، کریں ساری الٹیاں کر دیں آپ. نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے جس طریقے سے کہا کہ ابو بکر جو ہیں وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے. ہاں، نہیں کریں گے. صحیح ہے. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی نے بھی کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں ابو بکر سے افضل ہوں. پھر تو کیا ضرورت ہی نہیں، وہ تو ایک ٹاپک لد ہے نا. نہیں تو بات تو یہ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں، وہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو ان کو صحابہ سے ایکسکلوڈ کر کے تصور کیا جا رہا ہوتا ہے. حضرت علی تو نہیں کریں گے، حضرت علی تو اور بھی کسی کے ساتھ نہیں کریں گے. وہ تو کہیں گے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. وہ ٹھیک ہے، لیکن چلے آپ کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں. آپ جان بوجھ کے پنگا لے رہے ہیں. تو بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ 6 مہینے حضرت علی نے بیعت نہیں کی تھی حضرت ابوبکر کی، ٹھیک ہے. پھر حضرت فاطمہ کی وفات ہو گئی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت علی نے پیغام بھجوایا حضرت ابوبکر کے لیے کہ آپ مجھے آ کے ملیں گھر آ کے. تو حضرت ابوبکر خود، حضرت علی خود چلے جاتے ہیں نا ان کے گھر. آپ ذرا اس کی انٹینسٹی کو غور کریں. کیا پنجاب کا وزیر اعلیٰ یہ کہے گا کہ پرائم منسٹر مجھے گھر آ کے ملو؟ تم جرت ہے اس کی یہ کہہ دے؟ اس جرت کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟
ہائے 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 لے جاؤ آج. یہ جرت کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے کہ مجھے آ کے ملو, اور ملنے والا بھی آ رہا ہے وہ کہ میں خلیفہ ہوں, پوری امت نے مجھے بیعت کی ہے, مجھے بلا رہا ہے اپنے گھر میں. ان کی عاجزی اپنی جگہ ہے, لیکن حضرت علی کا جو ایکٹ ہے یہ کیا شو کر رہا ہے؟ ان کو پتا تھا اہل بیت کا سٹیٹس کیا ہے, اور بھائی سد سکتے نے, انہوں نے کار دین نازل ہوا ہے. ابو بکر نے دین قبول کیتا ہے نا, علی نے تو کار دین آیا ہے, اور ساتھ کہا کہ کسی کو ساتھ لے کے نہیں آنا. اور حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ وہ عمر کے جانے کو ناپسند کرتے تھے حضرت علی. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ حضرت عمر شارٹ ٹیمپر ہے اور حضرت بکر دھیمے مزاج کے ہیں, این ممکن ہے کہ کوئی وہ ایسی بات کرے اور معاملہ خراب ہو جائے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابو بکر آئے اور حضرت علی نے ان کو کہا کہ اے ابو بکر, جو اللہ نے آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے اس امر خلافت میں, ہم آپ سے کوئی حسد نہیں کرتے کہ آپ کو امت نے چن لیا, لیکن کیا اہل بیت رسول ہونے کے ناطے یہ ہمارا حق نہیں تھا کہ آپ بھی ہمیں بھی اس میں شامل کرتے اس مشورے میں؟ اس بات پہ حضرت ابوبکر صدیق رو پڑے. کیوں روئے؟ ہونا تو چاہیے تھا کہ جس طرح آج ناسبی کھڑے ہو کے تو بڑے بڑے جواب دے رہے ہیں, تو حضرت بکر بھی ایک جواب گھاڑ کے بتا دیتے کہ یار علی تجھے نہیں پتا یار کتنی مصیبت تھی, وہ سعد ابن عبادہ نے اپنا وہ لدا ایک مسئلہ کھول لیا تھا, یہ تھا وہ تھا. ان کو پتا تھا کہ جو کچھ بھی تھا یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا جو سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا ہے. آج اگر حضرت ابوبکر زندہ ہونا, یقین کریں ان سے ذرا یہ اسلامک ہسٹری کے 2 ٹکڑے دکھائے جائیں, خون کے آنسو روئے کہ سقیفہ بنی ساعدہ کے افیکٹ کہاں تک گئے ہیں, قیامت تک جا رہے ہیں. آج تو ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں, چلے اس زمانے میں تو کوئی کہہ سکتا تھا, آج تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا امت ایک ہی نہیں ہو رہی. آدھی بات تو انہوں نے اس وقت بھی ایکسیپٹ کر لی کہ یہ ہوا ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ وہ رو پڑے. جب کسی شخص کو کسی غلطی پہ آر دلائی جائے اور وہ اس کی جسٹیفیکیشن دینے کے بجائے رونا شروع کر دے, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس غلطی کو مان رہا ہے. کیا ہو گیا تھا وہاں پہ؟ ہو جاتا چلے وہاں ڈیسائیڈ ہو جاتا کہ بھئی سقیفہ بنی ساعدہ پہ کہ سعد ابن عبادہ اور سارا معاملہ ٹیکل کر کے بیعت کیے بغیر کہتے ہیں بھئی حضور کو دفنا لینے دو, پھر ڈیسیژن کر لیتے ہیں تم لوگوں نے کیا کام کیا ہے. ابھی تو ہم نبی علیہ السلام کے غم سے فارغ نہیں ہوئے, فی الحال اس مسئلے کو ہم پوسٹ پون کرتے ہیں, فلاں تاریخ کو ہم فلاں جگہ میٹنگ کریں گے اور خلیفہ چن لیں گے. یہ آپشن ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ مجھے بتائیں آپ. چند لوگوں نے مل کے چن لیا اور بعد میں وہ تو حضرت بکر کی شخصیت بہت بڑی تھی تو اس لیے اتفاق ہو گیا. انصار میں سے خود بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا, لیکن مس ہینڈلنگ آپ اس کو مانیں گے, خود سیدنا ابوبکر مانے, اور آج تو بڑی آسانی سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حضرت عمر خود کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کی جس طریقے سے خلافت قائم ہوئی اس کو کبھی کوئی دلیل نہ بنائے, وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی. آندہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر جسے خلیفہ چنا گیا اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. حضرت عمر خود اس کو دلیل کے طور پیش کریں گے ابو بکر کی پلی کبھی نہیں لینی ہے